واللذانی، اور وہ دو مرد یا مرد اور عورت. اللذانی کس کا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا. ٹھیک ہے، الذی واحد ہے، اللذانی تثنیہ ہے، الذین جمع ہے. اللتی واحد ہے اور اللتانی تثنیہ ہے اور اللاتی یا اللائی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واللذانی آیا ہے جس میں دو لوگ شامل ہیں. واللذانی، اور وہ دو کون؟ یا تو وہ مرد اور عورت ہے اور یا پھر مرد اور مرد. تو واللذانی، اور وہ دو، یأتیانہا جو اس کا ارتکاب کریں. ہاں سے مراد یہاں الفاحشہ ہے جس کا پیچھے ذکر گزرا، زنا. یا پھر اس سے مراد عمل قوم لوط ہے، لواطت، ہوموسیکشولیٹی. تو واللذانی سے مراد وہ دو مرد جو آپس میں ایسا تعلق قائم کریں. ایک معنی یہ کیا گیا ہے اور دوسرا معنی کیا؟ مرد اور عورت جو زنا کریں. اب زنا کے لیے تو فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے پیچھے، جس کی دلیل میں نے آپ کو قرآن سے دی. تو کیا ہوموسیکشولیٹی کے لیے بھی فاحشہ کا لفظ آتا ہے قرآن میں؟ جی ہاں، بالکل آتا ہے. قوم لوط کے بارے میں آتا ہے کہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تم ایک ایسی برائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے کی ہی نہیں. پہلی دفعہ تاریخ میں یہ برائی قوم لوط میں ہوئی، اسی وجہ سے پھر اس کو لواطت کہا گیا، یعنی ان کی قوم میں تھی تو ان کے پیغمبر کے نام سے منسوب ہو گئی. تو واللذان یأتیانہا، وہ دو جو اس کا ارتکاب کریں، منکم تم میں سے. پھر منکم کی شرط ہے، یعنی مسلمان. فآذوہما، تو ان دونوں کو تکلیف دو. آذو کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ اذن سے، اذیت سے، یعنی دونوں کو اذیت دو. یہ حکم بھی اس آیت سے پہلے کا ہے جس میں سزا کا حکم آ گیا تھا. یعنی یہ آیت بھی کب نازل ہوئی؟ سورۃ النور کی اس آیت سے پہلے جس میں زنا کی سزا 100 کوڑے بتائی گئی. تو اس سے پہلے کیا تھا؟ جب تک باقاعدہ حد نہیں مقرر ہوئی تھی، فآذوہما، ان دونوں کو تکلیف دو یعنی سزا دو. اب کیا سزا ہو؟ مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے، نصیحت ملامت ہو سکتی ہے، ذہنی تکلیف ہو سکتی، جسمانی تکلیف ہو سکتی. اذا میں یہ سب چیزیں آتی. پیچھے آپ اذا کا لفظ 2 مختلف جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں، جو ذہنی اذیت کے لیے بھی ہے. ایک جگہ ہے جہاں پر لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات مت ضائع کرو. کس کے ساتھ؟ احسان جتا کر اور اذا کے ساتھ. اذا یہاں کیا مراد ہے؟ تان و تشنیع، دے کے پھر باتیں سنانا، ہنسی اڑانا، کسی بھی طرح اذیت دینا. تو یہ اذیت کون سی ہے؟ مار پیٹ کی تو نہیں. کیا ہے؟ زبانی تکلیف یعنی ذہنی ٹارچر. اوکے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے دشمن کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اذیت والی باتوں کے. لن یضروکم الا اذی، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس کے کہ وہ تمہیں اذا پہنچاتے رہیں گے. اور وہاں اذا کیا ہے؟ مینٹل ٹارچر. کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑے رکھیں گے کہ جس سے تمہیں ڈسٹرب کیے رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک تیسری جگہ ہے جہاں جسمانی تکلیف کے لیے لفظ اذا استعمال ہوا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں عورت کے حیض کو اذا سے تشبیہ دی گئی. یسألونک عن المحیض قل هو اذی. تو یہاں فرمایا کہ ان دونوں کو اذا دو. تو پھر اس میں کیا کیا آئے گا؟ جسمانی تکلیف بھی اور ذہنی پریشانی بھی، مینٹل ٹارچر بھی. تو وہ دو لوگ جو فاحشہ کا ارتکاب کریں، ان دونوں کو تم سزا دو، تکلیف دو. فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، یعنی ماضی میں جو ہو چکا سو ہو چکا، اس پہ توبہ، اور آئندہ کے لیے اصلاح، باز آ جائیں. اور توبہ کہتے کس کو ہے؟ لفظی معنی بتائیے. پلٹنا، لوٹنا.
تابہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، یہ لفظی معنی ہے، اور مجازی معنی کیا ہے؟ غلطی سے لوٹنا اور پھر قصور اپنا جو ہے اسے چھوڑ کے اچھا راستہ اختیار کرنا۔ تو تابہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پلٹ آنا۔ مثلا آپ یہاں سے باہر نکلے اور ٹم ہارٹن جا رہے تھے، راستے میں آپ کو خیال ہے اوہ کلاس تو جلدی شروع ہونے والی ہے، تو لہٰذا واپس چلو۔ اب آپ نے کیا کیا؟ یہ جو پلٹ آئے یہ توبہ ہے، لیکن ٹم ہارٹن سے کوئی توبہ نہیں کرتا ہے۔ اچھا خیر، یہ پلٹنا یعنی کہ رستہ بدل لینا۔ توبہ کے اندر اگر آپ گہرائی میں جائیں تو معنی کیا ہے؟ رستہ بدل لینا۔ یا پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ گھر سے نکلتے ہیں کہ چلو اسکول جاتے ہیں، آدھے رستے میں کہتے ہیں چلو پارک جاتے ہیں، اب آپ نے کیا کیا؟ رستہ بدل دیا نا۔ تو گناہ سے توبہ بھی دراصل کیا ہوتی ہے؟ پھر رستہ بدل لینا۔ پہلے آپ غلط رستے پر تھے، اب آپ نے کیا کیا؟ وہ رستہ چھوڑ دیا، اب آپ وہ غلط کام نہیں کرتے۔ یہ ہے توبہ بیسیکلی۔ تو پھر اس میں کیا چیز آتی ہے کہ انسان جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ سے ڈر کے چھوڑے، اور اس کا نام پھر تقویٰ ہے۔ یاد ہے تقویٰ میں بار بار آپ کو یہ بات یاد کرائی گئی کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کے ڈر سے چھوڑنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ سے شرم کر کے، حیا کر کے کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کیا کر رہی ہوں، حیا کی وجہ سے چھوڑے، خوف کی وجہ سے چھوڑے، اللہ کی محبت میں چھوڑ دے۔ پھر شرمندگی ہو کہ یا رب جو کیا ہے غلط کیا ہے، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ میں ظالم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنی غلطی کا احساس کرے انسان، اور پھر جیسی غلطی کر رہا تھا اس کا ازالہ کرے۔ ازالہ کیسے؟ اب اگر کوئی اچھا کام چھوڑے ہوئے تھا، مثلا نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس کی توبہ کیا؟ نماز پڑھنا شروع کرے اور کبھی نہ چھوڑے آئندہ۔ اسی طرح اگر کسی پہ ظلم کر رہا تھا تو اب کیا کرے؟ ظلم چھوڑ دے۔ مثلا کل کی آیات آپ نے پڑھی جو وراثت سے متعلق تھی، تو سن کر کچھ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ایسا تو ان کے اپنے گھروں میں ہو چکا ہے، مثلا کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بیٹا ہے، کہیں نہ کہیں ظلم کی داستانیں ہر جگہ موجود ہیں، تو کیا کریں؟ یعنی اگر واقعی کوئی ایمان والا شخص ہو تو کل کے سبق کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے پھر تڑپے بغیر نہیں رہ سکتا اگر اس نے خود ایسی کوئی غلطی کی ہو یا اس کے کسی قریبی خون والے رشتے میں سے کسی نے کی ہو۔ اگر کوئی آپ ہی کا بھائی ہو جو ایسا ظلم کر رہا ہو، یا آپ کا بیٹا ہو، یا آپ کا شوہر ہو، یا باپ ہو ایون، تو آپ برداشت کریں گے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جائے اور ذلت آمیز رسوائی ہو اس کے لیے؟ باپ بھائی کی تو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ انسان تڑپ اٹھتا ہے، تو ایسے میں انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ اس بوجھ کو دنیا میں ہی اپنے سے ہٹا دے۔ تو یہی توبہ ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تڑپنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا، توبہ کر لو، جو ہو گیا ہے ہو گیا، اب آئندہ کے لیے باز آؤ۔ اب ٹھیک ہے باز آ گئے، یار اب ہم نے ظلم کیا، ہم اعتراف کرتے ہیں ہماری غلطی تھی، پہلی بات غلطی مان لی۔ دوسری بات یہ کہ اگر صاحب حق دنیا میں موجود ہے تو اس کو حق لوٹایا جائے، یہ توبہ کا حصہ ہے۔ یعنی جس کی زمین پہ آپ نے ناجائز غاصبانہ طور پہ قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کیا کریں؟ واپس کریں اس کو، اور اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کے وارثوں کو دیں، اور اگر کوئی طریقہ نہیں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر کے فی سبیل اللہ دنیا میں حساب برابر کر کے جائیں۔ کسی کا حق پیٹھ پہ لے کے اللہ کے حضور حاضر نہ ہو، کیونکہ بہت سخت شامت ہے۔ تو یہاں بھی توبہ کی شرائط میں سے کیا ہے؟ اصلاح، کہ جو کیا اب اس کا علاج۔ یہ بالکل ایسے جیسے اگر آپ نے کوئی چیز توڑ دی تو آپ کیا کریں؟ اسے جوڑیں۔ کوئی چیز پھاڑ دی تو اس کو صحیح کر لیں۔ یعنی عام روزمرہ زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں کہیں خرابی ہوتی جاتی ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ برابر کرتے ہیں۔ کوئی چیز گندی ہو جائے صاف کرتے ہیں، کچھ گر جائے اٹھا لیتے ہیں۔ یہی توبہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر شامل ہے اصلاح۔ فَإِن تَابَ، اب اگر وہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے، مثلاً آپس میں کوئی غلط قسم کی فرینڈشپ تھی اور غلط قسم کا ریلیشن تھا، توبہ کریں، نکاح کر لیں یا توبہ کریں اور ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، تو پھر ایسے میں جو لوگ باز آ جائیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض برتو۔ کیا مطلب اس کا؟ اب ان کو کچھ نہ کہو،
تانے نہ دو، ان کو آر نہ دلاؤ، پچھلی برائی پر برا بھلا مت کہو۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص توبہ اور اصلاح کر لے اس کو دو فائدے بتائے گئے۔ نمبر ایک، انسان اسے کچھ نہ کہے، انسان اس کو اس کا ماضی نہ یاد دلائے کہ اب تم بڑی بیوی بن رہی ہو اور پتہ ہے ہمیں تمہارا جو کچھ تم کیا کرتی تھی، اس قسم کی کوئی بات نہ کی جائے۔ اور دوسری طرف اللہ بھی تواب اور رحیم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اسلام انسان کو گلٹ سے نکالتا ہے کہ ایک طرف بندوں کے ہجوم سے بچایا، بس ٹھیک ہے بندہ باز آ چکا ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہ کہو، کچھ نہیں کہنا اب اس کو، بالکل اس کے ساتھ نارمل ہو جاؤ، گویا اس نے کیا ہی نہیں۔ حدیث میں آتا نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بالکل گناہ سے پاک ہے۔ تو بندے بھی اسے کچھ نہ کہیں اور یقیناً وہ اللہ کو بھی تواب اور رحیم پائے گا۔ تواب کا کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم بے حد مہربان۔ تو گویا انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن مومن غلطی پہ اصرار نہیں کرتا، اور پھر معاشرے کو اور اسلامی حکومت کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ ایسی برائیوں کو دیکھ کر ان کا سدباب کریں اور معاشرے کو صاف ستھرا کرتے رہیں۔ اب یہاں پر چونکہ واللذان سے ایک مراد عمل قوم لوط بھی لیا گیا، تو یاد رکھیے کہ زنا تو برائی ہے ہی، لیکن عمل قوم لوط یا لواطت یا ہوموسیکشولیٹی یہ بھی اسلام میں ایک برائی ہے اور بہت بڑی برائی ہے۔ خواہ یہ دو عورتوں کے درمیان ہو جن کو لیسبینز کہا جاتا ہے، یا یہ دو مردوں کے بیچ میں ہو، یہ عمل خلاف فطرت بھی ہے اور خلاف شریعت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے یہ، یعنی 3 دفعہ لعنت کی گئی اس شخص پر جو عمل قوم لوط کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری عمل کرتا دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو۔ پھر اسی طرح چاروں خلفاء حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، ہشام بن عبد الملک، یہ 4 خلفاء ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانوں میں ایسی حرکت کرنے والوں کو جلایا بھی تھا، یعنی اتنی سخت سزا دی تھی۔ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر کو خط لکھا کہ یہاں عرب کے ایک علاقے میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ عورت والا کام کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اس سلسلے میں سب صحابہ کو جمع کر لیا کیونکہ قرآن کے واضح حکم میں کوئی ایسی حد نہیں تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب سوائے ایک قوم کے کسی نے نہیں کیا، یعنی قوم لوط کی طرف اشارت، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ کیا معاملہ کیا تھا؟ اس بستی کو اٹھا کے الٹا دیا تھا۔ انہوں نے رائے دی کہ میری رائے یہ ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسرے صحابہ نے اس پر اتفاق کیا اور حضرت ابوبکر نے آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ تو قوم لوط جو ہے اس پر صرف ایک ہی سزا نہیں آئی تھی، ان کو پتھر بھی مارے گئے تھے اور ان کو زمین میں بھی پھر دھنسایا گیا اور پھر ایک طرح سے وہ ڈوب گئے بحر مردار میں، اور اسی طرح جلنے کی بات بھی آتی ہے ایک جگہ، کیونکہ یہ ایک برائی کئی برائیوں کا سبب ہے، یعنی یہ ایک برائی صرف ایک نہیں بلکہ کئی برائیوں کی جڑ ہے۔